یہ 5 عورتیں مرنے کے بعد قبر میں نہیں بلکہ سیدھا جہنم میں دھکیل دی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا یہ دولت ہے؟ کیا یہ شہرت ہے؟ کیا یہ خوبصورتی ہے؟ نہیں، ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کی پاکیزگی ہے۔ اور جب کوئی عورت اپنی عزت کا خود خیال رکھتی ہے، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ دنیا میں بھی معزز بنتی ہے اور آخرت میں بھی جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں عزت کی پہچان بدل چکی ہے۔ وہ عورت جو با پردہ ہے، جس نے اپنی عصمت کو بچا کر رکھا ہے، وہ لوگوں کی نظر میں پسماندہ کہلاتی ہے، اور جو عورت اپنی نمائش کرتی ہے، جس نے اپنی عصمت کو بچا کر رکھا ہے، وہ لوگوں کی نظر میں پسماندہ کہلاتی ہے، اور جو عورت اپنی نمائش کرتی ہے، جس نے حیا کو چھوڑ کر رکھا ہے، پردگی کو اپنا لیا ہے، جو اپنے جسم کی نمائش کو آزادی کہتی ہے، آج کی دنیا اسے ماڈرن، آزاد اور بہادر سمجھتی ہے۔ کیا یہی ترقی ہے؟ کیا یہی کامیابی ہے؟ کیا یہی عورت کی اصل منزل ہے؟ نہیں، اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ وہ کامیابی نہیں جو انسان کو جہنم کی راہ پر لے جائے، بلکہ وہ کامیابی جو عورت کو جنت کی ملکہ بنا دے، جو اسے جنت میں ایسے اونچے مقام پر پہنچا دے کہ وہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہو۔ ناظرین کرام، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر عورت جنت کی حقدار ہے؟ نہیں، کیونکہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنی نادانی، اپنی لاپرواہی یا اپنے فیشن اور جدیدیت کے نشے میں اپنی آخرت برباد کر لیتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں بے پردگی، فیشن، ماڈرن زندگی، سوشل میڈیا پر نمائش، یہ سب کامیابی کی نشانیاں ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ شیطان انہیں جس راستے پر لے جا رہا ہے وہ راستے جہنم کے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی عورتیں اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتی، بلکہ الٹا ان باتوں کو ترقی، آزادی اور خود مختاری کا نام دے کر دوسرے لوگوں کو بھی اسی راستے پر لے آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ایک عورت حیا چھوڑ دے، پردے کو بوجھ سمجھ لے، شرم و حیا کو دقیانوسی کہنے لگے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر، تو وہ عورت اپنے لیے خود جہنم کے دروازے کھول رہی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں، لیکن حقیقت کو ماننے سے انکار کرنے سے حقیقت ختم نہیں ہو جاتی۔ جس دن قیامت آئے گی، جس دن حساب ہوگا، جس دن اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی، اس دن ہر عورت سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عزت کا خیال کیوں نہیں رکھا، اللہ کے حکم پر عمل کیوں نہ کیا، پردے کو کیوں چھوڑا، اور اگر اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوا تو اس کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ کیونکہ وہ بے پردگی، بے حیائی، فیشن پرستی، شوہر کی نافرمانی اور سوشل میڈیا پر فحاشی پھیلانے میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازے بند نہیں ہوئے۔ جو عورت آج توبہ کر لے، جو آج فیصلہ کر لے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے گی، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، وہ اپنی آخرت کو بہتر بنائے گی، تو وہ جنت کی راہ پر آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ عورت ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو مرنے کے بعد سیدھی جہنم میں جائیں گی، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو اللہ کی رحمت سے جنت کی حقدار ہوں گی۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقار دیا ہے، لیکن یہ عزت اس وقت باقی رہتی ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ پردہ عورتوں کی حفاظت ہے، عزت ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، لیکن آج کل بے پردگی کو ایک عام اور معمولی چیز سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لے لیا کریں، اس سے یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ پردہ عورت کو غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رکھتا ہے
اور اسے عزت کا مقام دیتا ہے۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ خود کو خطرے میں ڈالتی ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ معزز سامعین، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عورت جب بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کے ذریعے فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور مردوں کے دل میں وسوسے ڈال کر انہیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے۔ عورتیں پردے کو بوجھ سمجھنے لگی ہیں اور بے حیائی کو آزادی کا نام دے دیا گیا ہے، حالانکہ اصل آزادی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، نہ کہ وہ جو مغربی دنیا نے عورتوں کے ذہنوں میں ڈال رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کے خوشبو کو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے۔ تو محترم ناظرین، سوچیں، اگر خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے تو جو عورت بغیر پردے کے میک اپ کر کے فیشن کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورۃ النور کی آیت نازل ہوئی تو صحابیات نے فوراً اپنے سروں کو ڈھانپ لیا اور اپنے جسموں کو مکمل طور پر چھپا لیا، لیکن آج کی عورت اس حکم کو نظر انداز کر رہی ہے۔ فیشن، ماڈرن کلچر، سوشل میڈیا اور فلموں نے عورت کو یہ باور کروا دیا ہے کہ اگر وہ پردہ کرے گی تو وہ پسماندہ کہلائے گی اور اگر وہ بے پردگی کرے گی تو ترقی یافتہ اور آزاد سمجھی جائے گی، حالانکہ حقیقت اس کے لیے برعکس ہے۔ ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ محترم سامعین، یہی اصل حیا ہے، یہی عورت کی اصل عزت ہے، لیکن آج کل عورتیں خود اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہی ہیں۔ وہ خود کو بناؤ سنگار کر کے ماڈرن فیشن اپنا کر سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر اور ویڈیوز ڈال کر اپنی عزت کو پامال کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ یہ واضح حکم ہے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، نہ کہ بازاروں، سڑکوں یا سوشل میڈیا پر اپنی نمائش کرنا۔ آج کل ایک بہت بڑی گمراہی یہ بھی پھیل چکی ہے کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ ضروری نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر صرف دل کا پردہ کافی ہوتا تو قرآن و حدیث میں واضح طور پر پردے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا، اس دن ہر عورت سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے پردہ کیا ہے، کیا اس نے اللہ کے حکم کو مانا ہے۔ اگر اس کا جواب نہیں میں ہوا تو اس کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا۔ تو محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں بہت سی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ پائیں گی۔ سوچیں، اگر جنت کی خوشبو اتنی دور سے محسوس کی جا سکتی ہے لیکن ایسی عورتیں اس سے بھی محروم ہو جائیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو اپنائے، پردے کو اپنے لیے عزت سمجھے اور مغربی کلچر کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور جنت میں جانے والی عورت وہی ہوگی جو اللہ کے حکم پر چلے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گی اور بے پردگی سے بچے گی۔ تو معزز سامعین، عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا کی زندگی فانی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسے اعمال کرتی ہیں جو انہیں سیدھا جہنم میں لے جاتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہیں، اور اگر توبہ نہ کریں ان کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ وہ عورتیں کون سی ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، اور وہ کیسے اپنے انجام کو بہتر بنا سکتی ہیں؟ سب سے پہلے عورت وہ ہے جو بے پردگی کو اپنا معمول بنا لیتی ہے۔ اللہ تعالی نے عورتوں کو بے پردہ ہونے سے
منع فرمایا ہے تاکہ وہ عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ لیکن آج کل بہت سی عورتیں حجاب کو بوجھ سمجھتی ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کو فخر محسوس کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جدید دنیا میں پردے کی ضرورت نہیں، حالانکہ اللہ کا حکم ہر دور کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دنیا کے چند سالوں کی خوشی کے لیے اگر کوئی عورت اپنی آخرت برباد کر رہی ہے تو یہ کتنا بڑی بے وقوفی ہے۔ دوسری وہ عورت ہے جو بد زبانی اور بدتمیزی کو اپنی عادت بنا لیتی ہے۔ زبان کا صحیح استعمال جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور غلط استعمال جہنم میں دھکیل جا سکتا ہے۔ کچھ عورتیں اپنے شوہر، والدین، رشتہ داروں اور دوسروں کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے پیش آتی ہیں۔ ان کی زبان سے ہمیشہ شکوے، طعنے، جھوٹ اور غیبت نکلتی ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، چاہے وہ نماز اور روزہ رکھتی ہو، لیکن اگر اس کی زبان خراب ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تیسری وہ عورت ہے جو شوہر کی نافرمان ہوتی ہے۔ شوہر کی عزت اور احترام عورت پر فرض ہے، لیکن کچھ عورتیں اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہیں۔ وہ شوہر کی بات نہیں مانتی، اس کی نافرمانی کرتی ہیں اور دوسروں کے بہکانے میں آ کر اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب کر لیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو وہ جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ وہ شوہر کو راضی نہ کر لے۔ چوتھی وہ عورت ہے جو فحش اور بے حیائی کو عام کرتی ہے۔ وہ نہ صرف خود گناہ کرتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرتی ہے۔ ایسی عورت سوشل میڈیا پر بے حیائی پھیلانے میں مصروف ہوتی ہے، غلط قسم کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرتی ہے اور دوسروں کو بھی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے جو برائی کو فروغ دیتے ہیں۔ پانچویں وہ عورت ہے جو جادو، تعویذ اور شرک جیسے کاموں میں ملوث ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں حسد، بغض اور دشمنی کی وجہ سے جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، تعویذ کرواتی ہیں اور شیطانی طریقوں کو اپناتی ہیں۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں جہنمی ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور جو عورت اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتی ہے اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ 5 عورتیں اگر اپنی اصلاح نہ کریں تو ان کا انجام جہنم ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر گناہ سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کوئی عورت صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اپنی زندگی بدل لے، نیک اعمال کو اپنا لے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ نافرمانی پر ڈٹی رہے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتی رہے تو وہ اپنے لیے خود جہنم کے راہ ہموار کر رہی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ سامعین، ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی پر غور کرے، اپنی ان 5 بڑی غلطیوں سے بچے اور اللہ کے احکامات کو پورے دل سے اپنائے۔ جنت کی راہ آسان ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور جہنم سے بچنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کو اس طرح کی معلومات ویڈیو ہر وقت ملتی رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔